اگر کسی شخص کی جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو پھر نیک کام کرنے اور برے کام سے بچنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے ہوں گے وہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہوں گے، جو برے اعمال کر رہے ہوں گے وہ جہنم کے لیے پیدا ہوں گے. لہٰذا اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو اچھے بچوں کی طرح کام شروع کر دیں اچھے، اور اگر آپ نے جہنم میں جانا ہے تو برے کام شروع کر دیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کام برے کر رہا ہے اور وہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہے. یہ سوال مولا علی نے بھی حضور سے کیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو نبی الاسلام نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ نیک اعمال کرو، جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے برے اعمال آسان ہوتے. تو آپ نیک اعمال شروع کر دیں. اگر نیک اعمال کرنے پہ آپ کو استقامت مل رہی ہے تو آپ انشاءاللہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر آپ نیک اعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ کے روئیں، پھر جہنم ہی جانا ہے انشاءاللہ. تیاری کریں جہنم کی. یہ کیا تقدیر کی چیزوں جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے میرے بھائی، اللہ کا علم. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ چونکہ میں نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ ہوگا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ خالی پیپر دے کے آئے، محنت بھی نہ کرے اور کہ جی استاد نے پہلے ہی فرما دیا سی. وہ استاد کی اسیسمنٹ تھی. اگر تو آپ کو یہ پتا چل چکا ہے وہی کے ذریعے کہ آپ جہنمی ہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں نمازیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کسی کو نہیں پتا تو وہ کام کریں جو نبی اسلام نے پھر قرآن کی آیات تلاوت کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اطاعت کی روش اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچر ہیں، مسئلہ 103 اور 104 ABC، وہ آپ